طلبا الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن ویری امپورٹنٹ. الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن ایک ایسا عمل ہے جس میں سرکٹ میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد کو تبدیل کر کے انڈیوسڈ کرنٹ پیدا کیا جا سکتا ہے. پچھلے چیپٹر میں ہم نے انڈیوس کرنٹ کے حوالے سے پڑھا تھا. الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کہلاتا ہے. جو ہانس کرسچن آسٹڈ اور امپیئر نے یہ دریافت کیا کہ ایک کنڈکٹر میں سے الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے سے اس کے گرد میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے. مائیکل فیریڈے کا خیال تھا کہ اس کا الٹ بھی ممکن ہے، یعنی میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے الیکٹرک کرنٹ پیدا کیا جا سکتا ہے. فیریڈے نے تجربات سے ثابت کیا کہ اگر کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں حرکت دی جائے تو اس میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے. اسی سال جوزف ہنری نے یہ ثابت کیا کہ میگنیٹک فیلڈ کو تبدیل کرنے سے بھی الیکٹرک کرنٹ پیدا ہو سکتا ہے. اگر ہم فیریڈے کے تجربے کا ذکر کریں گے جس سے ایک کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں حرکت دینے سے EMF الیکٹروموٹیو فورس پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے کسی سطح سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد کو میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ کہتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کسی بھی جو سرفیس ہے اس میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد کو میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ شدت کہتے ہیں. اگر کوئی سطح میگنیٹک لائن آف فورس کے پرپینڈیکولر عمودن ہو تو اس میں سے زیادہ میگنیٹک لائنز آف فورس گزریں گی. اہم ترین بات ہے اگر سطح میگنیٹک لائنز کے پیرلل ہو تو اس میں کم سے کم میگنیٹک لائنز آف فورس گزریں گی. آپ کو فگر میں بھی یہ دکھایا جا رہا ہے. اگر کوائل کو بار میگنیٹ کے میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس میں سے کچھ میگنیٹک لائنز آف فورس گزریں گی. اگر کوائل کو میگنیٹ سے دور ہٹایا جائے تو اس میں سے چند ایک میگنیٹک لائنز آف فورس گزریں گی. لیکن اگر کوائل کو بار میگنیٹ کے نزدیک لایا جائے تو میگنیٹک لائنز آف فورس کی بہت بڑی تعداد اس میں سے گزرے گی. آپ کو میگنیٹ سے مختلف فاصلے پر رکھی ہوئی ایک کوائل میں میگنیٹک لائنز آف فورس کی تبدیلی نظر آ رہی ہے. آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوائل کو میگنیٹک فیلڈ میں حرکت دے کر اس میں گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے. کوائل میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد میں کمی بیشی کی وجہ سے اس میں EMF پیدا ہو جاتا ہے. الیکٹریسٹی کا حصول اسی بنیادی اصول کے ذریعے ممکن ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے مائیکل فیریڈے کا تعلق انگلینڈ سے تھا. زندگی کے ابتدائی ایام میں اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جلد سازی کا کام کرنا پڑا. یہ کتابوں کی جلد کرتا تھا. یہاں سے اس نے کتابوں سے بہت کچھ سیکھا. اگرچہ فیریڈے نے معمولی رسمی تعلیم حاصل کی لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ ایک بڑے اور تجرباتی سائنسدان کے طور پر زندہ رہیں گے. اس نے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن اور برق پاشیدگی یعنی الیکٹرولسس کے قوانین بھی پیش کیے تھے. ایک تجربے کی مدد سے ہم ایک سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کیسے ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ وائر کے ایک ریکٹینگولر لوپ کے دونوں سروں کو گلوانومیٹر کے ساتھ جوڑیں. آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے. اور اس کو ایک طاقتور میگنیٹک فیلڈ میں سٹیٹک ساکن حالت میں رکھ دیں یعنی کہ بغیر کسی موشن کے، یا میگنیٹک فیلڈ کے پیرلل حرکت دیں. پر پیرلل یعنی کہ اس کے متوازی. دونوں صورتوں میں وائر میں کرنٹ پیدا نہیں ہوگا، لہذا گلوانومیٹر میں کوئی ڈیفلیکشن نہیں ہوگی. اگر وائر کو میگنیٹک فیلڈ میں نیچے کی جانب حرکت دی جائے تو گلوانومیٹر کی ڈیفلیکشن ایک خاص سمت میں ایک ڈائریکشن میں ہوگی جو وائر میں انڈیوس ہونے والے کرنٹ کی سمت کو یعنی ڈائریکشن کو ظاہر کرتی ہے. اگر وائر کو اوپر کی جانب حرکت دی جائے تو گلوانومیٹر کی ڈیفلیکشن الٹ ہوگی اور مخالف سمت میں انڈیوس ہونے والے کرنٹ کو ظاہر کرے گی. اس تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ وائر میں کرنٹ صرف اس صورت یا اس وقت پیدا ہوگا
جب وائر میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائن آف فورس کی تعداد تبدیل ہوگی۔ یہ انڈیوس کرنٹ سرکٹ میں انڈیوس ای ایم ایف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فیریڈے کے مطابق کنڈکٹر اور میگنیٹ کی ریلیٹو موشن کی وجہ سے کنڈکٹر میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات اخذ ہوئی کہ ایک ایسا عمل جس میں سرکٹ سے گزرنے والی میگنیٹک لائن آف فورس کی تعداد کو تبدیل کر کے انڈیوس کرنٹ پیدا کیا جائے وہ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کہلاتا ہے۔ اور اس کو ہم یہاں پہ یہ بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جوزف ہنری جو 1797 سے 1871 تک اس نے زندگی گزاری نے فیریڈے سے پہلے انڈیوس کرنٹ کا مشاہدہ کیا، لیکن فیریڈے نے اپنے مشاہدات پہلے شائع کرا لیے اور شہرت پائی۔ تو ایک اور جو ہے تجربے کی مدد سے ہم فیریڈے کے تجربے کی وضاحت کریں گے۔ اگر میگنیٹ کو سولینائڈ کی طرف حرکت دی جائے یا اس سے دور ہٹایا جائے تو اس میں انڈیوس کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر میگنیٹ کو ساکن رکھا جائے یعنی اسٹیٹک رکھا جائے تو سولینائڈ میں کوئی انڈیوس کرنٹ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میگنیٹ کو سولینائڈ کی جانب بڑھایا جائے تو گلوانومیٹر کی سوئی دائیں یعنی رائٹ طرف ڈیفلیکٹ کرتی ہے، جبکہ میگنیٹ کو سولینائڈ سے دور ہٹایا جائے تو گلوانومیٹر کی سوئی بائیں یعنی لیفٹ طرف ڈیفلیکٹ کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سولینائڈ میں انڈیوس کرنٹ مخالف سمت میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سولینائڈ میں میگنیٹ کی موشن کی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک کا عمل آپ کو یہ جو فگر اے میں نظر آیا، اور ساکن جس میں اسٹیٹک تھا سولینائڈ کی طرف موشن، میگنیٹ کی ساکن سولینائڈ موشن بی پہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کوائل اور میگنیٹ کی ریلیٹو موشن کی وجہ سے کوائل میں ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے۔ ایسا عمل جس میں کوائل اور میگنیٹ کی باہمی جو میوچول موشن کی وجہ سے ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہلاتا ہے۔ انڈیوسڈ ای ایم ایف کی مقدار میگنیٹک لائنز آف فورس کی تبدیلی کی شرح کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ اس کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے متعلق فیریڈے کا قانون کہتے ہیں۔ انڈیوس ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں جو پہلا ہے وہ ہے کوائل اور میگنیٹ کے درمیان ریلیٹو موشن کی سپیڈ، دوسرا کوائل میں چکروں کی تعداد۔ یہ دو فیکٹرز ہیں جن کے اوپر انڈیوس آئی ایم ایف کی مقدار منحصر ہوتی ہے۔